مسافر ہوں، منزل سے ابھی دور ہوں، کوئی ایسا دور بھی نہیں۔ اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا۔ لیکن دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی، قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے۔ پھر انسان کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 42۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اگلی صبح وہ ٹھیک حالت میں اٹھا، باہر گیا اور تھوڑا گھوم کر پھر واپس آیا اور ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اب زخموں میں درد اتنا سا ہی رہ گیا ہے جسے وہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بولنے کے انداز میں افسردگی اور کچھ مایوسی سی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ امید افزا اور حوصلہ بڑھانے والی باتیں کی، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور اس کی افسردگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار تھا ہی نہیں، اور اگر تھا تو بہت ہی کم تھا۔ وہ باتیں کرنے اور سننے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ذرا پرے ہٹ کر لیٹ گیا، اس کی نظریں چھت پر لگی ہوئی تو چہرے کا تاثر بتاتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے آرام ہی کرنے دوں، لیکن میں اس وقت چونکا جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں بڑی تیزی سے سرک کر اس کے قریب ہو کر اس سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اگر آج کی زبان میں بات کرو تو میں کہوں گا کہ اس پر ڈپریشن طاری ہو گئی تھی۔ اس وقت میں ڈپریشن کے لفظ سے واقف ہی نہیں تھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، اس نے ہاری ہوئی سی آواز میں کہا۔ میں نے یہی کتوں کی موت مرنا ہے۔ بھائی فضل داد، میں نے کہا، تم تو میرا حوصلہ بھی توڑ رہے ہو۔ تم فوجی ہو، حوالدار ہو، اور تم اتنے دلیر اور بہادر ہو کہ نانگوں کے جال میں سے لڑ کر نکلے ہو، لیکن اب تم نے ہمت کا دامن ہی چھوڑ دیا ہے۔ کیا مجھے اپنے عزیز رشتہ دار یاد نہیں آتے ہوں گے؟ لیکن میں نے دل کو سمجھا رکھا ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا ہم اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ میں خالی ہاتھ 4 مسلح آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس نے کہا، درندوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تمہیں ابھی تک صحیح پتہ نہیں چلا کہ میں کتنا زیادہ دلیر اور جرأت والا ہوں، لیکن میرے بھائی، میں خدائی طاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ مجھے خدا کی طرف سے بڑی سخت سزا مل رہی ہے۔ میں جس گلائڈر میں یہاں آیا تھا وہ گر کر تباہ ہو گیا اور میں موت سے بچ نکلا۔ پھر جاپانیوں نے گھیر کر آگ برسائی تو میں پھر موت کے منہ سے نکل آیا اور پھر نانگے آدم خوروں سے بھی بچ نکلا۔ یہ خدائی اشارے ہیں جو میں نے سمجھ لیے ہیں۔ میں نے بڑی بری موت مرنا ہے، جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ میرے زخموں میں پس پڑ گئی اور زخموں کا زہر میرے جسم میں پھیل رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارا بخار کم نہ ہوتا۔ میں نے اس کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے کہا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم بہتر ہو رہے ہو۔ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، اس نے کہا۔ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دماغ میں ایک یہی بات آتی تھی کہ فضل داد کے دماغ پر کل کے اتنے تیز بخار کا اثر ہے اور اسی اثر کے تحت یہ اتنا زیادہ افسردہ اور کم حوصلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنی یہ تشخیص بتائی، لیکن اس نے کوئی اثر قبول نہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم کسی پیر کے مرید تو ضرور ہوگے، اس نے مجھ سے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے کہا، میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر مانتا ہوں۔ میں دوسرے پیروں کی بات کر رہا ہوں یار، فضل داد نے کہا۔ یہ جو گدی نشین ہوتے ہیں، ان میں سے تم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی اور کسی کے مرید بن گئے ہوگے۔ میں نے اسے پرانا واقعہ سنایا کہ میں نے اور میرے ایک دوست نے اپنے علاقے کے ایک مشہور اور مقبول پیر کو ننگا کر کے درخت کے ساتھ باندھا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ہمیں کوئی غیبی سزا نہیں ملی۔ پھر تم اس جنگل میں مرو گے، فضل دار نے کہا۔ کہ یہ سزا نہیں کہ تمہارا اتنا اچھا کاروبار رنگون میں تباہ ہو گیا ہے اور اب تمہیں اس جنگل سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ میری رنگون میں دکان تھی۔ اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں فوجی ہوں اور میں کس ارادے سے اپنے مورچے سے بھاگ آیا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، تم پیر کے بد دعائے ہوئے ہو، فضل داد نے کہا۔ بھائی فضل داد، میں نے کہا، میں نے یہاں ایک اژدہا مارا ہے، ایک شیر مارا ہے۔ جاپانیوں کی ایک پوری سیکشن یہاں آ گئی تھی، میں نے پوری سیکشن کو اکیلے ہی ختم کر دیا تھا، اور اب تمہیں موت کے منہ سے نکال کر اور ایک مگرمچھ کو گولی مار کر یہاں لے آیا ہوں۔ بلکہ میری روح محسوس ہوتی ہے کہ میرے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تم جو جی چاہے کہو، فضل داد نے کہا، میں مانتا ہوں کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ تم گناہ کیا کر بیٹھے ہو بھائی؟ میں نے پوچھا۔ وہ گناہ ہی مجھے بتا دو۔ میں نے اپنے پیر کا دل دکھایا ہے، فضل داد نے کہا۔
پہلے تو میں خوش رہا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کہا، لیکن اس جنگل میں آ کر مجھ پر جو گزری اور گزر رہی ہے، اس سے میں سمجھ گیا کہ مجھے پیر کی بد دعا مار رہی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے اپنا یہ گناہ سنایا، یہ میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بات کہوں، وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسی دنیا میں بیٹھا ہوا تھا جو آج سوچتا ہوں تو خواب و خیال کی دنیا لگتی ہے۔ وہاں کے لوگ اجنبی، ان کی زبان اجنبی، اور وہ جنگل ایسا جو دنیا بھر کے جنگلوں سے نرالا اور خطرناک تھا۔ ایک بات اور کہوں گا، وہ یہ کہ میں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اجنبی تھے لیکن ان میں مسلمان بھی تھے۔ ان کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا یا بولنا چالنا ہوتا تو ایسا لگتا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں بلکہ ہمارا آپس میں کوئی روحانی تعلق ہے۔ وہ تعلق کوئی راز نہیں تھا بلکہ صاف ہے کہ اسلام کا تعلق اور رشتہ تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میں اپنے وطن سے دور دراز ایک گھنے جنگل میں بیٹھا تھا جہاں کی ہر چیز میرے لیے نئی نرالی تھی، لیکن فضل داد جب اپنی کہانی سنا رہا تھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں واپس اپنے دیس اور کلچر میں آ گیا ہوں۔ میں آپ کو کچھ دیر کے لیے برما کے جنگلوں سے واپس اپنے دیس میں لے آتا ہوں جہاں پیروں کی حکمرانی ہے اور کسی نہ کسی پیر کا مرید ہونا یوں سمجھا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ خدا مل گیا ہو۔ فضل داد جس علاقے کا رہنے والا تھا وہاں دیہات میں کسی کو کوئی دکھ درد ہوتا، خواہ کوئی جسمانی بیماری ہی ہوتی، لوگ اللہ کو پکارنے سے پہلے پیر کے دروازے پر جا پہنچتے اور فی الواقع سجدے کرتے تھے۔ میرے اپنے علاقے کی یہ حالت تھی، اب بھی پیری مریدی اس جوش سے چل رہی ہے۔ فضل داد کی کہانی کوئی نئی واردات نہیں، لیکن ذرا فرق یہ ہے کہ میری طرح فضل داد بھی اپنے پیر کے خلاف باغی ہو گیا تھا۔ اب وہ مصیبت میں گرفتار ہوا تو اس کے دل پر وہم بیٹھ گیا کہ اسے اپنے پیر کی بد دعا لگی ہے۔ یہ وقوع یوں ہوا کہ 7-8 سال پہلے فضل داد کی شادی اپنے گاؤں میں ہی ہوئی۔ اس وقت وہ نائک تھا، وہ اپنے علاقے کے ایک بڑے مرتبے کا پیر کا مرید تھا۔ اس کا سارا خاندان اس پیر کو برحق اور برگزیدہ مانتا تھا۔ 1 سال بعد فضل داد حوالدار ہو گیا۔ عقیدت بندی کے اظہار کے ایک دلچسپ طریقہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں فضل داد کی مثال سنا کر یہ طریقہ واضح کر دیتا ہوں۔ فضل داد جب حوالدار ہوا تو اس نے ترقی کو پیر کا خاص کرم اور خاص نوازش سمجھا۔ وہ چھٹی آیا اور اگلے روز میراثیوں کو ساتھ لیا جو ڈھول لائے تھے۔ اس کے اپنے ہی خاندان کا ہر فرد ساتھ تھا اور کچھ رشتہ دار بھی ساتھ تھے۔ فضل داد سبز کپڑے کا ایک جھنڈا بنوا کر ساتھ لایا تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ یہ جھنڈا ایک بانس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جھنڈا فضل داد نے اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ پورا جلوس پیر صاحب کے گھر کی طرح چل پڑا۔ آگے آگے دونوں میراثی ڈھول بجاتے جا رہے تھے۔ پیر کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا جس کا فاصلہ تقریباً 3 میل تھا۔ یہ جلوس پیدل جا رہا تھا، 2-3 چنگیروں میں بتاشے، پھل فروٹ اور مٹھائی بھی ساتھ تھی۔ پیر صاحب کو پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی کہ ان کا ایک مرید شکرانے کے لیے حاضری دینے آ رہا ہے۔ یہ جلوس پیر کے دروازے پر پہنچا تو انہیں کہا گیا کہ پیر دستگیر اپنے کمرے میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ فضل داد نے اس کے کمرے میں جا کر وہ جھنڈا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا پیر کے قدموں پر رکھ دیا، پھر اس کے پاؤں پر سجدہ کیا، چنگیرے پیش کی اور کچھ نذرانہ نقد پیش کیا۔ پیر نے اسے حوالدار کی ترقی مبارکباد دی اور دعا کی کہ اور پیشن گوئی کی کہ تمہیں ابھی اور ترقی ملے گی۔ جلوس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان سب نے پیر کے پاؤں پر ماتھا رگڑا اور یہ جلوس ڈھول بجاتا واپس آ گیا۔ ہمارے علاقے میں جب کسی کا بیٹا لڑکپن سے نکل کر جوانی میں داخل ہوتا تو ماں باپ اسے پیر کا مرید بنانے کے لیے اسی طرح ڈھول بجاتے ایک جلوس کو ساتھ لے کر پیر کے حضور حاضری دیتے تھے۔ وہ جب واپس آتے تھے تو لوگ انہیں مبارکباد دیتے تھے کہ ان کے لڑکے نے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ تقریباً 4 سال گزر گئے، فضل داد کا کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔ لڑکی کے سسرال والے یہ توقع رکھا کرتے ہیں کہ 1 سال بعد بچہ پیدا ہو جانا چاہیے۔ بعض سسرال والے 1 سال کی مزید مہلت دے دیا کرتے ہیں، پھر بھی کوئی آثار نظر نہ آئے تو لڑکی کو شکی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیروں کے پاس جا پہنچتے اپنا یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ پیر جو کچھ کرتے ہیں اس کی طرف سے لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ فضل داد کی شادی کو تو 4 سال ہونے کو آئے تھے، اسے کس طرح معاف کیا جا سکتا تھا؟ فضل داد کی فیملی کوارٹر مل گیا تھا اور اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے دوست اور دیگر ساتھی پوچھتے رہتے تھے کہ بچہ بچی ہوا یا نہیں۔ فضل داد اب یہ کہتے ہوئے شرماتا تھا کہ کوئی بچہ نہیں ہوا، اسے اپنی مردانگی پر بہت بڑی چوٹ سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، اس کا پلاٹون کمانڈر ایک انگریز لیفٹیننٹ تھا۔ کسی طرح اسے پتہ چل گیا کہ فضل داد کا یہ مسئلہ ہے۔ اس انگریز نے اسے اس کی بیوی کو CMH میں فوجی ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ڈاکٹر بھی انگریز تھا۔ اس نے دونوں کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ بھی کیے اور دونوں کے متعلق یہ رپورٹ دی کہ دونوں میں کوئی نقص نہیں۔ اس نے دونوں کو دوائیاں بھی دی، لیکن 5-6 مہینے دوائیاں استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ فضل داد نے ایک بار چھٹی کے دوران راولپنڈی کے ایک لیڈی ڈاکٹر سے بھی اپنی بیوی کا معائنہ کرایا اور اس لیڈی ڈاکٹر کے کہنے پر فضل داد نے اپنا بھی چیک اپ کروایا اور جو ٹیسٹ ڈاکٹر نے کیا تھا وہ بھی کروایا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے بھی یہی رپورٹ لکھی کہ دونوں بالکل ٹھیک ہے، بچہ پیدا کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ انہوں نے بھی جو دعائیں لکھ کر دی وہ دونوں میاں بیوی نے کھائی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ فضل داد اور اس کی بیوی کی مائیں بہت پریشان تھی۔ دونوں مائیں باقاعدگی سے پیر کے ہاں جا کر اس کے آگے ماتھے رگڑ رہی تھی اور نذرانے بھی پیش کر رہی تھی۔ پیر نے حسب معمول تعویذ بھی دیے اور جو چکر اور کسی کے ساتھ چلایا کرتے تھے وہ سب آزما دیکھے، لیکن فضل داد بے اولاد رہا۔ فضل داد کی ماں نے اور اس کے بعد اس کے باپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی بیوی نے بچہ پیدا کرنا ہوتا تو اب تک پیدا ہو چکا ہوتا۔ اب یہ بات پکی ہو گئی کہ لڑکی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں اور اس کا صرف یہ علاج ہے کہ فضل داد دوسری شادی کر لے۔ یہ بیوی رہنا چاہتے تو رہے، ورنہ اسے طلاق دے دی جائے۔ فضل داد نے مجھے سنایا کہ اس کی بیوی کو کسی قیمت پر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی اپنی اس بد نصیبی پر روتی تھی۔ فضل داد نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اسے طلاق دے گا۔ فضل داد کی اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ عام خاندانوں کی طرح بیوی کو اپنی زرخریر لونڈی سمجھتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بیوی کی محبت رچ بس گئی تھی، اس لیے نہیں کہ بیوی خاص طور پر خوبصورت تھی، بلکہ فضل داد اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور یہی اسے اچھی لگتی تھی۔ اس بیوی کی عادتیں اور فطرت اس کے حسن سے زیادہ اچھی اور خوبصورت تھی۔ فضل داد اس چھٹی کے دوران اپنے پیر کے پاس گیا، بیوی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں نے پیر کے قدموں پر سجدہ کر کے اور آنسو بہا کر عرض کی کہ انہیں ایک بچہ عنایت فرمائے۔ پیر نے کہا اسے ایک شک ہو گیا ہے، یہ جنات کی انتقامی کارروائی ہے۔ یہ کاکی کسی ایسی جگہ غلاظت پھینک چکی ہے جو ان جنات کا ڈیرا تھا، یا اس سے کوئی بد پرہیزی یا کسی بزرگ کی بد بھی ہو گئی ہے۔ پیر نے کہا کہ وہ اصل وجہ معلوم کرنا چاہتا ہے جس کی ضروری ہے کہ یہ کاکی اس کے پاس اکیلی بیٹھے۔ پیر نے یہ بھی کہا کہ اس کی یا فضل داد کی ماں یا دونوں مائیں ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن دونوں باہر بیٹھیں گی۔ فضل داد اس پیر کا مرید تھا اور دل و جان سے اسے پہنچ والا مانتا تھا۔ اس نے بیوی کو ساتھ واپس لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پیر کے آستانے سے واپس آ کر اپنی ماں اور اپنی ساس کو بتایا کہ پیر صاحب نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ پیر ضعیف العمر تھا، اس کے ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ پیر کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا بال بچے دار تھا اور دوسرے کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی عمر 21-22 سال ہوگی اور وہ کتوں اور باز کے شکار کا عادی اور شوقین تھا۔ فضل داد بیوی کو اپنے گھر چھوڑ کر واپس اپنی یونٹ چلا گیا۔ اسے بذریعہ خطوط اطلاعات ملتی رہیں کہ اس کی بیوی کو پیر کے ہاں باقاعدہ لے جایا جا رہا ہے اور پیر صاحب خود کوئی روحانی عمل کر رہے ہیں اور تعویذ بھی دے رہے ہیں۔ ابھی جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے لمبی چھٹی مل جاتی تھی۔ جنگ کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ فضل داد کو 1.5 مہینے کی چھٹی مل گئی، یہ اس کا سال میں ایک بار حق بنتا تھا۔ فضل داد گھر آیا اور اپنی بیوی کو پہلے سے زیادہ پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ فضل داد نے اسے بہلانے کے لیے کہا کہ اللہ کو منظور ہوا تو مراد پوری ہو جائے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن بیوی نے جب بات کی تو پتہ چلا کہ بیوی کو ایک اور ہی پریشانی لگ رہی ہے۔ بیوی نے فضل داد کو یہ پریشانی سنائی۔ پیر خود تو ضعیف العمر تھا اور اس کے جسم میں سوائے راشا کے کچھ نہیں تھا، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا جوان تھا اور وہ عورتوں کا شکاری تھا، اپنے باپ کی مریدوں پر نظر رکھتا تھا اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتا تھا۔ اس کی یہ کرتوت سب جانتے تھے، لیکن کبھی کسی عورت یا جوان لڑکی کی طرف سے یہ شکایت نہیں ملی تھی کہ اس نوجوان لڑکے نے اس پر دسترازی کی ہو۔ یہ بھی سب جانتے تھے کہ جو لڑکی اس پیرزادے کے جال میں آتی ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہے کہ پیر کا بیٹا اس پر مہربان ہو گیا ہے۔ وہ کم بخت ویسے بھی بڑا خوبرو اور بڑے گٹھے ہوئے جسم کا جوان تھا۔ فضل داد کی بیوی نے بتایا کہ لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فضل داد کی بیوی بھی دیہاتن تھی، لیکن اس کی زندگی میں پہلا اور آخری مرد جو داخل ہوا وہ فضل داد تھا۔ اس کے دل میں فضل داد کی محبت موزن تھی۔ وہ تو فضل داد کی پوجا کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ فضل داد نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فیصلہ دے دیا تھا کہ نہ وہ دوسری شادی کرے گا اور نہ بیوی کو طلاق دے گا اور ساری عمر بے اولاد گزار دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ فضل داد کی بیوی کے دل میں پیر کے بیٹے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ بیوی نے فضل داد کو بتایا کہ 4-5 مرتبہ لڑکے سے کھیتوں میں راستے آ کر روک چکا ہے اور اپنے غلیظ ارادے کا اظہار بھی کیا ہے اس نے۔ فضل داد کی بیوی نے آخر یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کی پیری اور عزت کو خراب نہ کرے، لیکن ایک روز اس خوبرو نوجوان نے فضل داد کی بیوی کو فصل کی اوٹ میں باؤ سے پکڑ لیا اور اسے فصل میں گھسیٹنے لگا۔ اس غیرت مند بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں ایسی لات ماری کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر دھورا ہو گیا۔ 1-2 دن بعد پیرزادے نے فضل داد کی بیوی کو دھمکی دی کہ وہ اسے اغوا کر کے چکلے میں بٹھا دے گا۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگوں کو اپنے بھی کچھ کردار ہوا کرتے تھے۔ فضل داد کا علاقہ خصوصاً دیہاتی علاقہ غیرت مندی میں مشہور تھا۔ غیرت مندی تو ہر کسی میں تھی، لیکن اس علاقے کے دیہات میں غیرت پر خون خرابے اور قتل ہو جایا کرتے تھے۔ فضل داد نے اپنی بیوی سے باتیں سنی تو اس کا خون اس طرح ابل پڑا کہ غیرت مریدی پر غالب آ گئی۔ فضل داد نے مجھے سنایا کہ پیر تو اس لڑکے کا باپ تھا اور پیری کی ساری کرامات باپ کے ہاتھ میں تھی۔ بیٹا تو بدکار اور بدماش تھا۔ فضل داد کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کے ساتھ اس کا تعلق صرف رشتہ داری والا ہی نہیں تھا، بلکہ ان میں بڑی گہری دوستی تھی۔ یہ لوگ معمولی قسم کے کسان نہیں بلکہ خوشحال ذمہ دار تھے، کسی کی محتاجی نہیں تھی بلکہ محتاجوں کو دیا کرتے تھے۔
فضل داد نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو اپنی بیوی کی بات سنائی۔ چچا زاد بھائی طبیعت کا کچھ زیادہ ہی گرم اور تیز، اس نے کہا کہ اس پیر زادے کا پتہ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ فضل داد نے اسے بتایا کہ اس کے اپنے دل میں بھی یہی ارادہ تھا۔ ان دونوں نے قتل کے طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ غور اس پر کیا جا رہا تھا کہ یہ لڑکا مارا بھی جائے اور قاتل کا کوئی کھوج کھرا نہ ملے۔ سوچ سوچ کر انہیں اسکیم بنائی کہ فضل داد کی بیوی پیر زادے سے ملے اور اسے رات کو کہیں بلائے اور وہاں پیر زادے کا معاملہ صاف کر دیا جائے۔ فضل داد اور اس کے چچا زاد بھائی نے فضل داد کی بیوی کو اسکیم سے آگاہ کیا۔ بیوی بھی کسی گئے گزرے خاندان کی بیٹی نہیں تھی، وہ 3 گھبرو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اس کا باپ بھی گاؤں میں روب داب رکھتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیتے کہ پیر کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، اگر ہوتی تو اتنے عرصے میں اس لڑکی کی گود ہری ہو چکی ہوتی۔ پیر کا گھر تقریباً 3 میل دور گاؤں میں تھا۔ پیر کا یہ آوارہ بیٹا باز اپنے ساتھ بٹھائے شکار کے بہانے ادھر آ نکلتا تھا۔ فضل داد کی بیوی خوبصورت لڑکی تھی، پیر زادہ اس کے پیچھے آیا کرتا تھا۔ 3 دنوں بعد فضل داد کی بیوی کا پیر زادے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اسکیم کے مطابق یہ لڑکی باہر کسی نہ کسی بہانے نکل جایا کرتی تھی۔ آخر اسے پیر زادہ مل کر اس نے فضل داد کی بیوی کے ساتھ اپنے مطلب و نیت کی باتیں شروع کر دی۔ لڑکی نے شرم اور جھجک کی اداکاری کی اور کہا کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھا۔ وہ بڑی استادی سے اداکاری کرتی رہی اور اس طرح رضامندی کا اظہار کیا کہ پیر زادہ رات کے وقت فلاں جگہ آ جائے اور وہاں پہنچ جائے گی۔ پیر کے بیٹے نے یہ بھی نہ سوچا کہ فضل داد چھٹی پر آیا ہوا ہے اور اس کی بیوی کا رات کے وقت باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے دماغ پر بدی کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اس جگہ آنے کے لیے کہہ دیا جو اسے لڑکی نے بتائی تھی۔ یہ جگہ دراصل فضل داد اس کے چچا زاد بھائی نے منتخب کی تھی۔ یہ جگہ ایک برساتی نالے کا بلند کنارہ تھا جہاں کھڑ تھے اور سرکنڈے بھی۔ اس برساتی نالے کو اس علاقے میں کس کہا جاتا تھا۔ وہاں سے نالا مڑتا تھا، اس لیے پانی گہرا تھا۔ انہوں نے خاص اسکیم کے تحت اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ رات کو جب گھر والے سو گئے تو فضل داد نے اپنی بیوی کو گھر سے روانہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فضل داد اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر دوسرے راستے سے اس طرف چلا گیا۔ فضل داد کے ہاتھ میں تقریباً 1 گز لمبی رسی تھی جو دراصل 4 روپے کی ادوائن کا ٹکڑا تھا۔ یہ دونوں چکر کاٹ کر اس جگہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ کسی کو نظر میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہاں کھڈ بھی تھے اور سرکنڈے بھی۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ پیر زادہ وہاں ٹہل رہا تھا اور چند منٹوں بعد فضل داد کی بیوی پہنچ گئی۔ پیر زادے نے لپک کر لڑکی کو اپنے بازو میں لے لیا۔ فضل داد کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس نے جب اپنی بیوی کو غیر مرد کے بازو میں دیکھا تو اس کا دماغ جو پہلے ہی خراب ہو چکا تھا بالکل ہی معاف ہو گیا، اس پر پاگل پن سوار ہو گیا۔ اس نے چند قدم کا فاصلہ تھا شکار پر حملہ کرنے والے شیر کی طرح ایک لمحے میں طے کیا، اور بیشتر اس کے کہ پیر کے اس بدماش بیٹے کو پتہ چلتا کہ پیچھے سے کون آیا ہے۔ رسی اس کے گلے میں پڑ چکی تھی۔ پیر کے بیٹے نے فضل داد کی بیوی کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے رسی کو پکڑنا چاہا، لیکن رسی بڑا سخت پھندا بن چکی تھی اور فضل داد کے چچا زاد بھائی نے پیر زادے کو اس طرح آگے سے جکڑ لیا تھا کہ اس کے بازو بھی گرفت میں آ گئے تھے۔ فضل داد نے رسی کو بل دے کر اس کا پھندا اتنا تنگ کر دیا کہ اس لڑکے کی سانس رک گئی۔ ادھر فضل داد کے چچا زاد بھائی نے اسے اپنے طرف سے زور زور سے جھٹکے دے کر کھینچنا شروع کر دیا۔ عقب سے فضل داد رسی کھینچ رہا تھا۔ پیر زادے کا تڑپنا ختم ہو گیا۔ فضل داد نے اس کی نبض پر انگلی رکھی تو نبض کو خاموش پایا۔ پیر زادہ مر چکا تھا۔ دونوں نے پیر زادہ کو اسی طرح اٹھا کر اوپر سے نیچے پانی میں پھینک دیا اور فضل داد اپنی بیوی اور چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑے۔ دیہات میں لوگ شام کا کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے گاؤں میں کوئی زندہ انسان ہی نہیں۔ تینوں بڑے آرام سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔